السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ یونس آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وما کان، اور نہیں ہے ہذا یہ القرآن قرآن ان کے یفترا وہ گھڑ لیا جائے من دون اللہ اللہ کے سوا سے، ولیکن اور لیکن تصدیق ہے الذی اس چیز کی بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، وتفصیل اور تفصیل ہے الکتاب کتاب کی، لا ریب نہیں ہے شک فیہ اس میں، من کی جانب سے ربی رب العالمین تمام جہانوں کے، ام یا یقولون وہ کہتے ہیں افتراہ اس نے گھڑا ہے اس قرآن کو، قل آپ کہہ دو فأتوا پس تم لاؤ بسورہ کوئی سورت مثلہ اس جیسی، وادعوا اور تم بلاؤ من اسے استطعتم تم طاقت رکھتے ہو جس کی، من سے دونی علاوہ اللہ اللہ کے علاوہ سے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، بلکہ کذبوا انہوں نے جھٹلایا بما اسے لم یحیطوا نہیں انہوں نے گھیرا بعلمہ اپنے علم کے ساتھ، ولما اور ابھی تک نہیں یأتیہم آئی ان کے پاس تأویلہ اس کی حقیقت، کذالک اسی طرح کذب جھٹلایا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فانظر بس آپ دیکھو کیفا کیسے کان تھا عاقبت انجام الظالمین ظالموں کا، ومنہم اور ان میں سے بعض من وہ ہے یؤمن وہ ایمان لاتا ہے بہی اس قرآن پر، ومنہم اور ان میں سے من وہ ہے لا یؤمن نہیں وہ ایمان لاتا بھی اس پر، وربک اور تیرا رب اعلم خوب جانتا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو، وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ سے اس کو بنایا گیا، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ لیکن یہ تو پہلی کتابوں کی تصدیق ہے، وتفصیل الکتاب اور لکھی ہوئی چیز کتاب کی خوب تفصیل ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین اس میں کوئی شک نہیں ہے رب العالمین کی جانب سے، ام یقولون افترا یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے، قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ آپ کہہ دو بس تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور جس پر تم قدرت رکھتے ہو طاقت رکھتے ہو اسے بلاؤ سوائے اللہ کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ بلکہ
انہوں نے جھٹلایا ہے اس قرآن کو اس چیز کے ساتھ کہ جس کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے ایک ایسی چیز کو جس کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا تھا اس کے علم کے ساتھ۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور نہیں آئی ان کے پاس ابھی تک اس کی حقیقت۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، بس دیکھو آپ کے ظالموں کا انجام کیسے ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو مشرکین بات منسوب کرتے تھے کہ اس نے یہ قرآن اپنے پاس سے بنایا، فرمایا کہ یہ قرآن کا انداز، اس کی کلام، اس کے مضامین، اس کے احکامات، ایسی کلام اللہ کے سوا سے ممکن ہی نہیں کہ بن کے آ جائے، وگرنہ تم بڑے بڑے ادیب ہو، بڑے بڑے شاعر ہو، بڑے بڑے تم فی البدیع کھڑے کھڑے قصیدے پڑھ دینے والے لوگ ہو، تم نے آج تک ایسی کلام کسی شاعر کے منہ سے سنی؟ کسی بلیغ، کسی فلسفی کے منہ سے ایسا کلام تم نے سنا؟ جب نہیں سنا تو لائق ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ ایسا قرآن اللہ کے سوا سے بن کے آ سکتا ہو۔ یہ بڑی گہری بات ہے، بہت گہری بات۔ میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں، قرآن جلانے والے، قرآن کو برا بھلا کہنے والے، قرآن کو شہید کرنے والے بدبختوں سے جو توہین کی بنا پر قرآن کو جلاتے ہیں، ان بدبختوں سے صرف اتنا مطالبہ ہے کہ ظالموں، تم کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے؟ تم اگر اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو تو تم صرف اتنا کرو کہ اس کے مقابلے میں ایک صورت بنا دو، بس۔ تمہیں ضرورت ہی نہیں جلانے کی، تمہیں ضرورت ہی نہیں پھاڑنے کی، شہید کرنے کی۔ جھگڑتا تو بندہ تب ہے جب مقابلہ نہ کر سکے۔ تم آج بھی قرآن کے اس چیلنج کو پورا کر دو کہ اس جیسی کتاب بنا کے لا دو، قرآن کا چیلنج ٹوٹ جائے گا۔ جب قرآن کا چیلنج ٹوٹ گیا تو خود بخود تمہیں ضرورت ہی نہیں قرآن کو جھوٹا کہنے کی۔ لیکن بھائیوں، خوش ہو جاؤ مسلمانوں، تمہیں مبارک ہو، 1450 سال ہو گئے، آج تک قرآن میں تضاد پیدا کرنے کے لیے مستشرقین کی پوری پوری ٹیمیں بیٹھتی رہی، جنہوں نے سر توڑ کوشش کی کہ قرآن ہماری تورات کے اندر مسلمانوں نے تضاد ثابت کی ہے، ہماری انجیل کے اندر ثابت کی ہے، زبور کے اندر، ہم مسلمانوں کے قرآن میں بھی تضاد ثابت کریں، ہم کریں یہ ثابت کہ قرآن بھی آپس میں ٹکراتا ہے۔ لیکن پھر کیا تھا؟ کچھ بھی نہ ملا، کچھ، سر پر خاک ڈال کر اٹھ گئے۔ اتنا چاہیے تھا کہ اس جیسی کوئی صورت بنا، جاؤ تم سارے دنیا کے علماء ملا، اس جیسی کوئی صورت بنا، نہیں، لائق ہی نہیں کہ ایسا قرآن اللہ کے غیر سے آیا ہو۔ اور اللہ کی قسم یہ ایسا قرآن ہے، ہم تو اس سے صحیح طریقے سے جڑے ہی نہیں، وگرنہ آپ کی کسی طرح کی پریشانی ہو، ہماری کسی طرح کی مشکل ہو، اس قرآن پر بیٹھ جاؤ، اس کی برکات سے اللہ آپ کی مشکلات ختم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سینوں کو، چہروں کو روشن کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے غموں کو ختم کر، کبھی غم ہو تو اس قرآن کو لے کے بیٹھ جائے، پریشانیاں اور خوف اللہ اس سے ختم کر دیتا ہے، بے برکتیاں اللہ تعالیٰ اس قرآن کی تلاوت سے ختم کر دیتا ہے، اور انسان کو ایک نئی زندگی جینے کا موقع ملتا ہے اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر کے۔ ایسا قرآن اللہ کے غیر سے آ نہیں سکتا، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق ہے۔ اگر یہ اللہ کے غیر نے قرآن بنایا ہوتا تو وہ پہلی کتابوں کی تصدیق نہ کرتا، ان کی مخالفت کرتا کہیں نہ کہیں،
اس قرآن کے اندر تو پہلی کتابوں کی تصدیق ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری کتابیں ایک ہی ذات کی جانب سے ہیں، اسی لیے ان میں تضاد نہیں۔ ولیکن تصدیق ہاں احکام کے اندر اختلاف ہے، ان کو کچھ احکام تھے ہمیں کچھ تھے، لیکن عقیدے میں ایک تھا۔ وتفصیل الکتاب، اور اس میں ہر چیز کھول کے بیان کی گئی ہے، کیا حلال، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز، کیا فرض، کیا مستحب، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے اس میں بیان کر دی۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ من رب العالمین، یہاں پر رب العالمین کا لفظ بولنے میں خاص چیز کی طرف اشارہ ہے کہ رب کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا۔ یہ کتاب انسانوں تمہاری تربیت کرتی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ رب العالمین کی طرف سے جو پورے جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے نا، اس نے یہ کتاب بھیجی ہے، تو یہ کتاب بھی تمہاری انسانیت کی تربیت کرتی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر کوئی قرآن کو چھوڑ کر تربیت لینا چاہے گا تو اس کو کبھی تربیت نہیں ملے گی۔ اگر تربیت ہے تو صرف قرآن کے اندر، ان انگریزی علوم کے اندر، ان دنیا کے علوم کے اندر تربیت نہیں ہے، اس کے اندر فن ہے، فن جس سے آپ کو دنیا میں پیسہ کمانے کا طریقہ آتا ہے، بس اس سے بڑھ کر دنیا کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں۔ ہاں، دنیا کی ڈگری کے ساتھ آپ دین ملا، پھر آپ کو فائدہ ہے۔ آپ ڈاکٹر بن گئے ہو، اب ڈاکٹری کے ساتھ دین کو اٹیچ کریں، ایمان کو اٹیچ کرو، پھر فائدہ ہے۔ انجینئر بن گئے ہو، تاجر بن گئے ہو، کاروباری بن گئے ہو، اس کے ساتھ دین جوڑو، پھر تمہیں فائدہ ہے، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ رب العالمین کی جانب سے ام یقولون افترا، یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا، قل فأتوا بسورۃ مثلہ، لو قرآن کا یہ چمکتا چیلنج آج تک کسی نے پورا نہیں کیا، ان سے کہو کہ ایسی صورت بنا کر جاؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم کہتے ہو کہ اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، تم اس طرح کرو، چھوڑو، تم سارے گر جاؤ، جس کو تم اکٹھا کر سکتے ہو اللہ کے سوا تم اس کو اکٹھا کرو، اور اس سے کوئی بنا کر دکھائے۔ وہ ایسی کلام، آخر تم نے بھی بڑی کلامیں سنی اور کہیں، تم نے کبھی ایسی کلام دیکھی؟ یہ کلام افضل اس لیے بھی ہے کہ جس طرح کا بندہ ہوتا ہے نا، جس طرح کی شخصیت ہوتی ہے، اس طرح کی اس کی کلام ہوتی ہے۔ بڑا نفیس مزاج کا جو آدمی ہوتا ہے، اس کی کلام بھی بڑی نفیس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کل اناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ کسی بندے کا انداز تکلم، گفتگو، اسی سے ہی اس کے اندر کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ تو یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ جب رب جیسی کسی کی ذات نہیں تو اس کے کلام جیسی کسی کی کلام کیسے ہو سکتے؟ رب کے کلام جیسی کسی کی کلام نہیں ہو سکتی۔ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جس چیز کو جھٹلایا ہے نا، وہ چیز ہے کہ جس کا ان کے علموں نے احاطہ ہی نہیں کیا تھا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو بغیر سوچے سمجھے ہی جھٹلا دیا۔ کیوں؟ یہ ہمارے بڑوں نے کہا نہیں ٹھیک، اس پہ ذرا رکیے میں اور آپ۔ آج اس معاشرے کے اندر ہم بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ جو جس مذہب کا پیروکار ہے وہ دوسرے کی بات کو بغیر احاطہ کیے تقسیم کرتا ہے، کہ اس کے مولوی نے جو بات کہی وہ جھوٹی ہوگی اور اس نے جو بات کہی وہ جھوٹی ہوگی ہے۔ جب کوئی قرآن کا نام لے اور حدیث کا نام لے، اس کی فوری تکذیب نہیں کرنی، خاموش ہو جانا ہے۔ قرآن ہے، اچھا میں دیکھوں گا، حدیث ہے، اچھا میں دیکھوں گا، بس۔ حدیث سننے کے بعد، قرآن سننے کے بعد، جب تک آپ کو علم نہ ہو آپ نے اس کی تردید نہیں کرنی۔ ہاں، اگر آپ کو علم ہے پھر آپ تردید کرنے کہ جی ایسا نہیں ہے، میں نے اس مسئلے کو دیکھ لیا۔ اگر نہ سنیں تو کہیں کہ میں اہل علم سے پوچھوں گا، میں دیکھوں گا اس کو، پھر میں اس کے بارے میں بات کروں گا۔ یہ طریقہ کہ بغیر سوچے سمجھے ہی کسی کی بات کی تردید کر دینا، اس کو ضعیف کہہ دینا، اس کو غلط کہہ دینا، یہ اہل حق کا طریقہ نہیں ہے۔
بلکہ یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا جنہوں نے حق کی تکذیب کی. ایک چیز کو احاطہ ہی نہیں کر سکے اور اس کی تکذیب کر دی. یہیں سے فرقہ واریت پھیلی اور یہیں سے تعصب نے بنیاد پکڑی. جی ہمارے امام صاحب نے کہا ان کے خلاف جو بات آئے گی ہم رد کریں گے. یہیں سے تقلیدی مذاہب چلے. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ اور ابھی تک ان کے پاس ان آیتوں کی حقیقت نہیں آئی جو اللہ نے بیان کی تھی. کیا کہ جو اس کو جھٹلائے گا اس پر ہمارا عذاب آئے گا. ابھی تک ان پر عذاب نہیں آیا، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب سچی نہیں. کیوں؟ اگر سچی تو عذاب کیوں نہیں آیا؟ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ اور اس آیت قرآن میں جتنے وعدے لکھے ہیں وہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وہ پورے وعدے نہیں ہوئے تو انہوں نے اس کی تجزیہ کر دی. یعنی کہ ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا. جب وہ وقت آئے گا تو وہ چیز تمہیں ملے گی. اس سے پہلے تم اس کی تجزیہ کیسے کر سکتے ہو؟ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ بس اسی طرح تکذیب کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ آپ دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہو. بس دیکھو. وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ. اس آیت کے دو طرح کے مطلب مفسرین نے بیان کیے. ایک مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لاتے اور مسلمان ہو جاتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے اور کافر کے کافر رہتے ہیں. ایک مطلب. دوسرا اس کا مطلب ہے کہ نہیں، کافروں میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جو یہ مانتی ہے کہ قرآن سچا ہے لیکن ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، اور ایک وہ ہے جو واقعی بدھو ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ سچ ہے نہیں ہے. منہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن. ان میں سے بعض وہ جو اس کو پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی تکذیب کرتے ہیں، اور بعض وہ جو پہچانتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں. دونوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور تیرا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.